اب بندے کہتے ہیں کہ حسن نے سلو کی، حسین نے جنگ، تیرا دشمن ہے وہ بے اولاد رہے گا. میں پھر ابتر بتاتا ہوں، لیکن ایک فکرہ میں مولا حسن بادشاہ کی شجاعت پہ کہہ دوں. مولا حسن کتنے بڑے شجاع ہیں. صفین کے میدان میں، صفین کے میدان دریا پہ قبضہ تھا. مولا نے فرمایا قبضہ چاہیے. مولا حسن نے گھوڑا دوڑایا، تلوار نہیں اٹھائی، قبضہ واپس لے لی. کہ پھر مالک اشتر نے مالک سے کہا، کہا جائیں فکرہ آپ کی مرضی ہے. پھر مالک اشتر نے مالک سے کہا مولا حسن کو لڑنے کی اجازت دے. اس فکرے پہ جو نہیں مسکرایا وہ مسکرا کے جشن منا لے گا. مولا حسن کو لڑنے کی اجازت دے. امیر المومنین فرماتے ہیں مالک تم نہیں چاہتے زمین پہ کوئی سانس لینے والا باقی رہے؟ یہ مولا حسن سلامت رہے، زمین پر کوئی سانس لینے والا، یہ میرے مولا حسن کی شجاعت. اب بندے کہتے ہیں کہ حسن نے سلو کی، حسین نے جنگ کی. فکر ہی غلط ہے. حسن سے سلو کی گئی، حسین سے جنگ کی گئی. توجہ. اور جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا نا، سلو اور معاہدے میں بھی بڑا فرق. کیا بات ہے. جب معاہدہ ہو رہا تھا سبحان اللہ، تو جناب حجر بن عدی نے کیا بات. میرے مولا حسن سے کہا تھا مولا ہم ہیں، پھر آپ موجود ہیں، ہم جنگ نہ کریں. مولا مسکرائے، فرمایا حجر جو میں دیکھ رہا ہوں نا وہ تم نہیں دیکھ رہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا سن لو حجر تم ہمارے وفادار ہو، ہم راز کھول دیتے، ہم لڑیں گے تو یقیناً ہم ہی جیتیں گے. ہم لڑیں گے تو یقیناً ہم ہی جیتیں گے. جب میری تلوار اٹھے گی تو پھر خون سے تر ہوئے بغیر قتل کر کے آئے گی. آپ غور نہیں فرما رہے. پھر صفحے ہستی سے مٹا دیے جائیں گے. ابھی پھر لوگ کہیں گے دیکھو حسن نے نماز پڑھنے والے مار دیے، حسن نے روزہ رکھنے والے مار دیے، حسن نے زکوٰۃ دینے والے مار دیے. تو حجر بن عدی آواز دے کے کہتے ہیں مولا کب تک جنگ نہیں کرنی؟ فرمایا تب تک نہیں کرنی جب تک ولایت کے دشمنوں کے اندر چھپا ہوا یزید باہر نہ آ جائے. جی سلامت رہے. جب تک ولایت کے دشمنوں کے اندر چھپا ہوا یزید باہر نہ آ جائے، وہ یزید باہر آ جائے تو پھر ہم جنگ کریں گے. ان شانئک هو الابتر، جو تیرا دشمن ہے وہ بے اولاد ہے، بے نام ہے، بے نشان ہے. اچھا پھر ایسا نہیں ہوتا شجرہ طیبہ میں حاجی صاحب، ایسا نہیں ہے کہ ایک کا دوست ایک کا دشمن، ایک کا دشمن دوسرے کا دوست. نہ، جو ایک کا دشمن وہ سب کا دشمن. سبحان اللہ. اسی لیے تو ہم اثنا عشری ہیں. واہ واہ. اسی لیے تو ہم اثنا عشری ہیں. 12 کے 12 مانتے، 11 بھی نہیں مانتے. ہاں 11 ہم نہیں مانتے، جو 13واں بن جائے اس پہ لعنت بھی بھیجتے ہیں. توجہ. 11 بھی نہیں مانتے، کیا بات. 13واں جو بن جائے اس پہ تبرہ بھی کرتے. توجہ. ایسا نہیں ہوتا، سب کی اطاعت ہے، 12 کے 12 کی اطاعت ہے. بات وہی ان شانئک هو الابتر. اس کی تفسیر نہ ہوتی. میرے مولا حسن دربار میں بیٹھے تھے. کہاں بیٹھے تھے؟ بولو سارے بولو. دربار میں بیٹھے تھے. بلایا گیا تھا نا تو مولا چلے گئے تھے. مشکل کشا کی یہی تو صفت ہے. کیا بات ہے. کیا بات. کوئی بھی بلائے پھر نہیں دیکھتے اپنا ہے بیگانہ ہے، پھر جاتے. مولا تشریف لے گئے. مولا سے کہا گیا اپنا تعارف کرواؤ.
توجہ. مولا نے کہا اچھا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے کائنات کو نکاح کرنا سکھایا. جی اب سلامت زندگی آپ. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے کائنات میں نکاح رائج کی. توجہ کہ مجمع میں ایک بندہ بیٹھا, اس نے کہا حسن اپنا نام بتا کے تعارف کرو. مولا نے فرمایا پہلے تو اپنا نام بتا. وہ کھڑا ہو گیا, نام مجھے آتا ہے میں بتا نہیں رہا. اس نے وہیں کھڑے ہو گئے اپنا نام بتایا. مولا نے فرمایا میں عادل باپ کا عادل بیٹا ہوں. تو ذرا نشیب میں کھڑا ہے, بلندی پہ آ, یہاں کھڑا ہو کے بتا تیرا نام کیا ہے. اس نے کہا فلاں بن فلاں. اب تک سمجھا رہے ہیں حسن, فلاں بن فلاں. مولا نے فرمایا یہ جو تو بن فلاں کہہ رہا ہے, یہ جو تو اپنے باپ کا نام بتا رہا ہے, یہ وہی نہیں ہے جس نے میرے نانا کو ابتر کہا تھا. کہنے لگا جی وہی ہے. مولا نے فرمایا ان شانیہ کا هو الابتر. پھر قرآن تیرے باپ کو بے اولاد کہہ رہا, تو کس کا بیٹا ہے؟ جی آپ سلامت رہے آپ کی زندگی. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. قرآن تیرے باپ کو بے اولاد کہہ رہا ہے, تو کس کا بیٹا ہے؟ اس کے بعد مولا نے اپنا تعارف کروایا, میں اس کا بیٹا ہوں جس نے کائنات کو نکاح کرنا سکھایا. مولا نے فرمایا میں اس خاندان کا فرد ہوں جس خاندان پر درود پڑھنا آدم اور حوا کا نکاح بن گیا تھا. مولا نے فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جس کے اسم کے وظیفے سے نوح کی کشتی کوہ جودی پہ پہنچی تھی. مولا نے فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جس کے اسم کے وظیفے سے ابراہیم پہ نار گلزار بن گئی تھی. مولا نے فرمایا ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جن کے اسماء نے داؤد کو ملین الحدید بنایا. مولا نے فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جس نے اسماعیل کی گردن پہ رکھی ہوئی چھری کی دھار حیات کے دھارے میں بدل دی. مولا نے فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جس نے عیسیٰ کو چوتھے آسمان کے تخت پہ بٹھایا. مولا نے فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جو ہجرت کی رات پر خطر بستر پہ سویا. مولا نے فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جو بدر کا فاتح ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جو اتری ہوئی تلوار کا مالک ہے. مولا نے فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جو خندق عبور کرنے والوں کو خندق میں دفن کر دیتا ہے. مولا فرماتا ہے میں اس کا بیٹا ہوں جس کا ہاتھ اپنے ہی ہاتھ میں پالان کے منبر سے بلند ہوا تھا. مولا فرماتا ہے جو جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ جان لے. میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو معراج کی رات پردے کے باہر تھا. جی آپ سلامت رہیں زندگی آپ. میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو معراج کی رات پردے کے باہر. جی بسم اللہ. ایک وظیفہ بتاؤں اور پھر میں آپ کو سلام کروں. سفر درپیش ہے ورنہ کچھ دیر اور آپ کی خدمت میں حاضر رہتا. آج تو 15 رمضان گزر گئی. کامران نے مجھے بتایا دسترخوان لگا کے آئے ہیں. اگلے سال 15 رمضان مولا صاحب کو دیکھنا نصیب فرمائے. دسترخوان ضرور سجانا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, حسب توفیق. اور صرف 15 رمضان کو نہیں, کیا بات ہے, سارا سال جب دل چاہے. بات صدق شاہ جی. مولا حسن کا دسترخوان سجانا کیا بات ہے, مولا کے نام سے منسوب کر دے. اور یاد رکھنا میں مورخ پہ حیران کہ مولا حسن کا دسترخوان لکھا ہے, مولا علی کا نہیں لکھا. کیا بات ہے, ہاں مولا حسین کا نہیں لکھا, مولا سجاد کا نہیں لکھا. یہ دسترخوان بھی دلائل امامت میں سے ایک دلیل ہے. یہ اس گھر میں مسلسل ہے, مسلسل. سادات کی آج بھی نشانی یہ ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے کسی کا انتظار کرتے. کیا بات ہے, ہم اسے سید نہیں مانتے جو اندر سے کنڈی لگا کے کھائے. سادات کی آج بھی نشانی کہ سوکھی روٹی سامنے پڑی ہو تو بانٹ کے کھائے, مہمان کا انتظار کرے. تو یہ شروع سے ہے. میں ایک فکرہ یہاں پہ کہہ لوں, بندے یہ سمجھتے ہیں کہ مولا سجاد کے متعلق کہتے ہیں کہ چونکہ مصائب تھے, چونکہ مصائب کے ضمن میں مولا سجاد کا نام آتا ہے, حالانکہ فضائل
وہ ہیں میرے مالک کے کیا بات کہ کون پڑھے اور کون سنے۔ مولا سجاد جب واپس مدینہ آئے تھے نا کیا کہنے کیا کہنے تو مولا نے پہلے مجلس پڑھی مسجد نبوی میں، او ہو ہاں، پھر جابر جوفی سے کہا پورے مدینے کے گرد دسترخوان بچھا، پورے مدینے کے گرد دسترخوان بچھا۔ اور ندیم دسترخوان پہ لنگر کرنے کے بعد فضل عباس بندے کہتے تھے کہ ہم نے اولاد محمد کی واپسی پر پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے۔ یہ آل محمد کا دسترخوان، حسن امیر کا دسترخوان، جب تمہارا دل چاہے تب سجاؤ، جہاں دل چاہے وہاں سجاؤ، حسب توفیق، جو کچھ میسر ہو۔ اور اگر استطاعت ہے تو صرف رشتہ داروں کو نہ بلاؤ، غریب مومنین کو کھلاؤ، کیا کہنے انہیں بلا کے دسترخوان پہ بٹھاؤ، اپنے برابر بٹھاؤ، ساتھ کھلاؤ۔ اور جب دسترخوان سجتا ہے تو پھر مولا حسن تشریف لاتے، اور جب بادشاہ تشریف لاتے ہیں نا تو پھر اکیلے نہیں آتے، پھر پروٹوکول ہوتا ہے، پھر لکھنے والے ساتھ لاتے ہیں۔ توجہ، اور جسے اعتراض ہے لکھنے والے ساتھ لاتے ہیں، دو دو لکھنے والے تو تیرے ساتھ بھی ہیں، دو دو لکھنے والے تو تیرے ساتھ بھی ہیں۔ توجہ، یہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کرام الکاتبین، وہ جو دائیں کندھے پہ اور بائیں کندھے پہ دو فرشتے ہیں، انہیں آرام سے بٹھانے کا اختیار دہلیز سیدہ کے نوکروں کے پاس ہے۔ ہاں، شہزادی کے نوکروں کے پاس ہے، جب چاہیں بٹھا دے، اور دو مصرے پڑھ دوں اور پھر میں 4 مصرے اور پڑھتا ہوں اور سلام کرتا ہوں۔ اس نے ہی بچھایا تیری زہرا کا مصلی، جو حکم چلاتی رہی جبریل امی پر، جو حکم چلاتی رہی جبریل امی پر۔